نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل الترکیب کتاب شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1، ترکیب کی تعریف اور اس کے فوائد و مقاصد کا بیان۔ ترکیب کسے کہتے ہیں، ترکیب کی تعریف کیا ہے، ترکیب کے فوائد کیا ہیں۔ ہم کسی بھی عبارت کی ترکیب کرتے ہیں، نحوی ترکیب کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ترکیب کے فوائد کیا ہیں، ترکیب کے مقاصد کیا ہیں، ترکیب کیوں کرتے ہیں، ترکیب کرنے کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں ان سب باتوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ترکیب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ترکیب کی تعریف، ترکیب کا لغوی معنی ہے ملانا۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ترکیب کہتے ہیں ملانے کو، اور اصطلاحی اعتبار سے کلمات کے باہمی تعلق کے ملاحظہ کے بعد، یعنی یہ دیکھنے کے بعد کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے کیا تعلق حاصل ہے، یہ دیکھنے کے بعد مسند اور مسند الیہ تلاش کر کے جملے کی قسم متعین کرنا، یہ ہے ترکیب۔ ترکیب میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، پھر ہم مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، اسے تلاش کرتے ہیں کہ اس میں مسند کون بن رہا ہے، مسند الیہ کون بن رہا ہے۔ پھر آخر میں جملے کی قسم متعین کرتے ہیں کہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے، انشائیہ ہے، پھر اسے متعین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی ہے ترکیب۔ پہلے ہم کلمات میں دیکھتے ہیں کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، مبتدا خبر والا تعلق ہے، فعل فاعل والا تعلق ہے، جار مجرور والا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے، پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ ان میں کون مسند بن رہا ہے اور کون مسند الیہ بن رہا ہے، پھر ہم اسے غور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جملے کی قسم متعین کرتے ہیں، اور یہی ہے ترکیب۔ ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ مسند اور مسند الیہ بعض حضرات نہ جانتے ہوں، حالانکہ میں امید کرتا ہوں سب کو معلوم ہوگا کہ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یوں سمجھیں کہ مرکب تام میں جس اسم کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، جس اسم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مسند الیہ۔ جس کی طرف اسناد کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے وہ ہے مسند الیہ، اور جس کی اسناد کی جائے، جس چیز کی اسناد کی جائے وہ ہے مسند۔ ٹھیک ہے، مرکب تام میں جس اسم کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، کسی چیز کی نسبت کی جائے وہ ہے مسند الیہ، کیونکہ اس کی طرف اسناد کی گئی، اور جس کی اسناد کی گئی وہ ہے مسند۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ اس میں زید اور قائم کا کیسا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، پھر ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قائم مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، کیونکہ کھڑے ہونے کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پہ کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو زید کی طرف نسبت کی گئی ہے تو زید ہوا مسند الیہ۔ کھڑے ہونے کی گئی ہے تو کھڑا ہونا یہ کیا ہے، مسند۔ تو جب ہم نے مسند اور مسند الیہ معلوم کر لیا تو پھر ہم کلمے کی قسم متعین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسی کا نام ہے ترکیب۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں سے ترکیب کے مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ ترکیب کیوں کرتے ہیں۔ ترکیب کے مقاصد، اس کے ساتھ کئی مقاصد وابستہ ہیں، ترکیب کے ساتھ کئی مقاصد وابستہ ہیں۔ مثلا نمبر 1، کلمات کا آپس میں تعلق جاننا، ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے کیا تعلق ہے یہ جاننا۔ ترکیب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیونکہ اچھا اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے تو کیا فائدہ ہوگا، بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں
یعنی ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، یہ جاننے کے بعد، کیونکہ اس کے نتیجے میں ترکیب کرنے والا جو ترکیب کر رہا ہے وہ معلوم کر سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ مذکورہ عبارت، جو عبارت یہاں پہ مذکور ہے وہ عبارت مرکب مفید پر مشتمل ہے یا مرکب غیر مفید پر۔ یہ جو عبارت ہے یہ مرکب مفید پر مشتمل ہے، یعنی جملہ ہے یا جملہ نہیں ہے، یا مرکب غیر مفید ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب مفید اور غیر مفید یہ سب آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر خلاصۃ النحو کی جو ویڈیوز ہیں اسے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جس مرکب سے سامنے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، پوری بات سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں مرکب تام، اور جس عبارت سے سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جس مرکب سے سننے والے کو، مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، وہ ہے مرکب ناقص۔ نمبر 2، ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل کرنا۔ کیونکہ جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو پھر ہم اسی اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ترکیب کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو، ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل ہو، اس لیے ہم ترکیب کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل کرنا یہ بھی ترکیب کرنے کا ایک مقصد ہے، کیونکہ مرکب کی قسم جانے بغیر کہ یہ کون سا مرکب ہے، مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے، کون سا مرکب ہے، اسے جانے بغیر عبارت کا درست ترجمہ کرنا، صحیح ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں یہ مرکب مفید ہے یا مرکب مفید نہیں ہے، جملہ ہے یا جملہ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی عبارت کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، درست ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ترکیب کرنے کا ایک مقصد ہے صحیح ترجمہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ نمبر 3، مرکب مفید ہونے کی صورت میں، اگر مرکب مفید ہو اس صورت میں کلمات عرب کے باہم تعلق کے ملاحظہ کے بعد مسند اور مسند الیہ کو حاصل کر کے جملے کی قسم متعین کرنا۔ مسند اور مسند الیہ دونوں قسمیں ہوتے ہیں مرکب تام میں، مرکب مفید میں۔ اگر مرکب مفید ہو تو اس میں مسند بھی ہوگا، مسند الیہ بھی ہوں گے، مسند الیہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اگر وہ جملہ، اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مرکب تام ہے، مرکب مفید ہے، یہ معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس میں مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، اسے تلاش کریں گے۔ اسے تلاش کرنے کے بعد جملے کی قسم متعین کرنا، یہ ایک مقصد ہے، ترکیب کرنے کا ایک مقصد بھی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم جملے کی قسم متعین کر سکیں کہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اس کا ترکیب کرنے کی غرض ہے۔ ٹھیک ہے نا، تعریف میں بھی یہی بات بیان کی گئی، تقریباً بات وہی ہے، ترکیب میں وہی کرتے ہیں اور مقصد بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب مفید ہونے کی صورت میں کلمات عرب کے باہم تعلق کے ملاحظہ کے بعد مسند اور مسند الیہ کو حاصل کر کے جملے کی قسم متعین کرنا، یہ بھی ایک غرض ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ نمبر 4، اعرابی اغلاط سے محفوظ رہنا، یعنی اعراب کے اعتبار سے جو غلطی ہوتی ہے اس سے بچنا۔ جس بندے کو ترکیب معلوم ہوگی تو وہ اعرابی غلطی سے بچے گا۔ جو بندہ جانتا ہوگا کہ یہ فاعل بن رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اسے مرفوع ہی پڑھے گا، منصوب نہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اور جسے معلوم ہے کہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو اسے مرفوع ہی پڑھے گا، منصوب نہیں پڑھے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اعرابی غلطی سے بچے گا۔ تو اعرابی غلطی سے بچنا یہ بھی ترکیب کا ایک مقصد ہے، ترکیب کی ایک غرض ہے۔ اب یہاں سے ترکیب کے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ہم ترکیب کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کلمات کی پہچان کا پختہ ہونا۔ جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو کلمات ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمات کی پہچان جو ہے پختہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اعرابی اغلاط سے محفوظ رہنا، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سے اعرابی اغلاط سے بچیں، یہ مقصد بھی ہے اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، دونوں میں شامل ہو گیا۔ مقصد یعنی اس کے لیے ہم ترکیب کرتے ہیں، فائدہ اس کام کے بعد یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، مرکب اور جملوں کی اقسام کی تعین میں وقت کا ختم ہو جانا۔ اگر ہمیں ترکیب کرنا معلوم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مرکب ہے یا مرکب نہیں ہے، کون سا جملہ ہے، اس میں ہم کافی وقت لگاتے۔ لیکن جب ہم بار بار ترکیب کریں گے، ہمیں ترکیب کرنا معلوم ہوگا تو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا، یہ مرکب مفید ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرکب اور جملے کی اقسام کی تعین میں وقت کا ختم ہو جانا۔ اب تعین کرنے میں ہمیں وقت نہیں لگے گا، ترکیب کی وجہ سے جو ہے نا، تعین کرنے میں وقت نہیں لگے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔
نمبر 4، ان تمام امور کے باعث، یعنی جو امور بیان ہوئے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اعرابی غلطی سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم مسند اور مسند الیہ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، ان تمام امور کے باعث عبارت کا درست ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل کرنا۔ جب یہ سب ہو جاتا ہے، جب مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اعراب صحیح پڑھتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اب ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے کیا تعلق ہے اسے جان لیتا ہے، تو پھر وہ ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی عام طور پر۔ نمبر 5، قواعد نحویہ کے اجرا کا بار بار موقع ملنا۔ جو بندہ ترکیب کرتا ہے تو بار بار قواعد نحویہ کا اجرا کرتا ہے، ترکیب کی وجہ سے قواعد نحویہ کا بار بار اجرا ہوتا ہے، اجرا کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کے بنا پر انہیں ذہن نشی کرنا یعنی یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ ایک کتاب پڑھ لیں اور چھوڑ دیں، پھر اس کا مطالعہ نہ کریں تو بہت جلد ہی آپ اس کتاب کو بھول جائیں گے، لیکن جب آپ اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں گے، جس میں جو قواعد مذکور ہیں بار بار اس کا اجرا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ تو کیونکہ ترکیب کی وجہ سے جو قواعد نحویہ ہیں انہیں بار بار استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، قواعد نحویہ کا اجرا کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے قواعد نحویہ پختہ ہو جاتے ہیں، قواعد نحویہ ذہن نشی ہو جاتے ہیں۔ وہی بیان کرتے ہیں کہ قواعد نحویہ کے اجرا کا بار بار موقع ملنا، جس کے بنا پر انہیں ذہن نشی کرنا آسان ہو جاتا اور اس کی برکت سے درسی کتب کے علاوہ جو درسی کتب ہیں، درسی کتاب سے مراد وہ کتابیں جو درس نظامی میں داخل ہیں، یہ مراد ہیں درسی کتب سے، اس کی برکت سے درسی کتب کے علاوہ خارجی مطالعے کی غرض سے پڑھی جانے والی ہر قسم کی عربی کتاب کی عبارت پڑھنا اور ان سے درست مفہوم اخذ کرنا سہل ہو جاتا، ٹھیک ہے، سہل ہو جانا یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ بار بار نحوی قواعد کا اجرا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو نحوی قواعد ہیں وہ ذہن نشی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے، کیونکہ نحوی قواعد جو ہیں اس کے ذہن نشی ہو جاتے ہیں، تو وہ درسی کتب کے علاوہ جب دوسری کتب کا مطالعہ کرتا ہے جو عربی کتب ہیں، تو عام طور پر عربی کتب میں اعراب وغیرہ نہیں ہوتے، تو ان کا اعراب بھی درست پڑھتا ہے، اعراب درست پڑھنے کے بعد اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، مصنف کیا بتانا چاہتے ہیں، اسے بھی وہ اخذ کرتا ہے، صحیح مفہوم جو ہے اسے لیتا ہے۔ یہ ہے ترکیب کا فائدہ۔ ترکیب کی وجہ سے بندہ دوسری عربی کتاب صحیح پڑھ پائے گا، ترکیب سے طرح معلوم ہوگا، ورنہ پھر بار بار ٹھوکر کھائے گا، مرفوع کو منصوب پڑھے گا، ترجمہ غلط کرے گا، ایسے ہی ہوگا عام طور پر۔ اس کو بیان کیا، اور اس کی برکت سے درسی کتب کے علاوہ خارجی مطالعے کی غرض سے پڑھی جانے والی ہر قسم کی عربی کتاب کی عبارت پڑھنا اور اس سے درست مفہوم اخذ کرنا سہل ہو جانا، ٹھیک ہے، چاہے درسی کتاب ہو یا غیر درسی کتاب، جو ترکیب جانتا ہوگا وہ صحیح طرح عبارت پڑھ لے گا اور اس سے صحیح مفہوم اخذ کرے گا، صحیح مفہوم لے گا۔ اور تدریس و فتویٰ نویسی میں مدد ملنا، جسے صحیح ترکیب معلوم ہوگی، جو ترکیب جانتا ہوگا وہ صحیح طرح بچوں کو سمجھا پائے گا، پڑھا پائے گا، اور فتویٰ نویسی میں بھی اس سے بہت مدد ملے گی۔ فتویٰ نویسی میں ہو سکتا ہے ترکیب کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحیح معنی متعین کرے گا، کسی بھی عربی کتاب سے جو فقہ کی کتب ہیں اس سے کوئی عبارت نقل کرے گا اور اس کا مفہوم کیا ہے ہر اعتبار سے وہ اس پہ بحث کرے گا۔ اگر ایک عبارت ہے اس کی 4-5 طرح ترکیب ہو سکتی ہے، تو ہر اعتبار سے وہ بیان کرے گا کہ اس اعتبار سے یہ معنی ہوگا، اس اعتبار سے یہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو تدریس اور فتویٰ نویسی میں بھی ترکیب سے مدد ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار ترکیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قواعد نحویہ بار بار یاد کر کے عربی کتب کا بار بار مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بات مضبوط فرمائے، اور ان سب کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے، فہم حدیث عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔